السلام علیکم ایڈیٹر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ آج میں نیو ناول لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے آتش عشق اور امریکن مانسٹر، جس کی رائٹر ہیں صالح اقبال۔ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں نے ریکویسٹ کی تھی ان سے، پرمیشن لی تھی ناول کی، تو بیسیکلی لی تو اس ناول کی تھی، پھر مجھے پتہ لگا تھا کہ اس کا فرسٹ سیزن بھی ہے انتہائی عشق، تو میں نے پہلے وہ پوسٹ کیا تھا، اس کے بعد میں نے یہ کیا، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگے گا، اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ یہ ناول لمبا ہے، لانگ ناول ہوگا، لیکن کوشش کروں گی میں جلدی کور کروا دوں آپ لوگوں کا رسپانس بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، پلیز رسپانس اچھا دیا کریں۔ اور سٹارٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں وہ کریکٹرز ہیں نہیں ہیں، یا سٹوری چینج ہے، یا ڈفرینٹ کریکٹرز کی ہے، اب وہ ریڈ کریں گے تو پتہ چلے گا ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہر طرف روشنی ہی روشنی، افراتفری ہی افراتفری، لوگوں کے چیخنے کے، ہنسنے کے، رونے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگتے پھر رہے تھے، کچھ لوگوں کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے لایا جا رہا تھا، تو کوئی رو رو کر جان کی بخشش مانگ رہے تھے، تو کوئی مزے سے ان لوگوں کی جانیں لے رہے تھے۔ ہر طرف خون کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، تازہ خون کی، اور کئی دنوں پرانے مرے ہوئے لوگوں کی خون کی خوشبو تھی۔ لیکن اب سب میں ایک بات صاف تھی، لیکن یہ ساری خوشبو بلڈنگ کے باہر سے آ رہی تھی، اندر خون کا ایک قطرہ تک کہیں نہیں تھا۔ باہر کی زمین جتنی تیزی سے لال رنگ میں رنگی جا رہی تھی، اتنی ہی تیزی سے اسے صاف بھی کیا جا رہا تھا، کیونکہ اس جگہ کا مالک بے حد صفائی پسند انسان ہے۔ انسان نہیں، مانسٹر ہے۔ وہ ایک بہت بڑی اور خوبصورت سی بلڈنگ ہے، جس کو مکمل طور پر سفید رنگ کی تھی، جس کی ہر چیز صاف شفاف سفید رنگ کی موجود ہے۔ بظاہر بلڈنگ اور اندر کی بلڈنگ آپس میں بہت زیادہ مختلف تھیں، ملک کے بیچوں بیچ بنی ہوئی تھی کہ بلڈنگ، لیکن پھر بھی لوگوں کی نظروں سے مکمل طور پر اسے اوجھل رکھا ہوا تھا۔ بظاہر ایک بنجر ویران پرانی قدیمی عمارت ہے، لیکن اندر سے بالکل مختلف، صاف شفاف، بالکل آج کے زمانے کے مطابق سجائی ہوئی تھی۔ یہ بلڈنگ 4 فلور پر بنی ہوئی تھی، ہر فلور الگ الگ قسم کا تھا، 2 مردوں کے حساب سے اور 2 عورتوں کے حساب سے سجایا ہوا تھا۔ بلڈنگ میں ایک ساتھ تقریباً 100 سے زائد لوگ رہتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر مرد اور کم عورتیں تھیں، لیکن جتنی بھی عورتیں تھیں وہ سب ہر مرد سے زیادہ اسٹرانگ اور ہر مرد سے زیادہ طاقتور تھیں۔ اس بلڈنگ میں ہر انسان رہنے والا مانسٹر تھا، سب کی اپنے آپ میں اپنی وحشت تھی، خوف تھا، لیکن ان سب میں مانسٹرز پر قابو پانے والا وہ ایک انسان، وہ ایک مانسٹر، ان سب سے زیادہ طاقتور، ان سب سے زیادہ بہادر، وہ جس کی وحشت اس بلڈنگ میں رہنے والے لوگوں کی دنیا کے ساتھ ساتھ اس بلڈنگ کے باہر لوگوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ ایک انسان جو پورے ملک کو اپنے پیروں کے نیچے رکھنا چاہتا ہے، ایک شخص جو خود ایک انسان ہو کر اسے انسان نہیں پسند، ایک شخص جو اپنی سلطنت بنانے کے لیے اب تک نہ جانے کتنی سلطنتوں کو برباد کر چکا ہے۔ وہ اپنی دہشت چھپ کر بنانے والوں میں سے نہیں ہے، بلکہ اس ملک کا ہر فرد جانتا تھا، لیکن سب اسے صرف مانسٹر کے نام سے جانتے ہیں۔ اسے دیکھنے والا شخص صرف وہی ہوتا ہے جس کی وہ موت بن کر اس کے سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ مانسٹر کی موجودگی کا اندازہ لوگوں کو اس کی فیورٹ سٹی سے لگا دیتے ہیں۔ جب جیسے موت کا منظر وہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنی موجودگی کا احساس کروانا ہوتا ہے۔ اپنی ایڑی بجاتے ہوئے وہ لوگوں کو اپنے آپ آنے کا، اپنے وجود کا احساس دلاتا ہے۔ ایک ہاتھ میں اپنا چاقو پر مانسٹر بنا ہوا تھا، اور دوسری سیٹی مانسٹر کی پہچان کے لیے کافی تھی۔ اپنے آپ کو اس دنیا کا سب سے زیادہ پاورفل انسان بنانے کے لیے وہ نہ جانے کتنوں کی جانیں اب تک لے چکا تھا، اب بھی لینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسے دنیا چاہیے، لیکن اس دنیا سے پہلے اسے یہ ملک چاہیے۔ اسے مانسٹر کا لقب یہ ملک پہلے ہی دے چکا تھا، لیکن اب بھی وہ اپنی وحشت، ڈر، خوف اور اس ملک میں ہر دن ہر پل بڑھاتا رہتا ہے۔ کوئی دن اس کی زندگی کا ایسا نہیں جاتا ہے جس دن وہ بے رحمی سے کسی کی جان نہیں لیتا۔ دن کا آغاز ہی اس کا لوگوں کی چیخوں کی آوازیں سن کر کرتا ہے۔ اس وقت بھی بلڈنگ میں یہ سب چل رہا تھا۔ انسان دوسرے انسانوں کو بے رحمی سے مار رہا تھا، کوئی ہتھوڑی سے تو کوئی چاقو سے۔ بلڈنگ کے باہر زمین کا فرش لال رنگ میں مکمل طور پر رنگ چکا تھا۔ صرف فرش ہی نہیں، امریکن مانسٹر کے لوگ بھی خون میں سر سے پیر تک چور ہوئے پڑے تھے۔ وہاں پر ہر انسان مر گیا
تھا سوائے مانسٹر کے آدمیوں کے، انہیں خروش تک نہیں آئی تھی۔ وہ ہر انسان کو مار چکے تھے لیکن وہ پھر بھی روک نہیں رہے تھے، مرے ہوئے لوگوں کو مزید مار رہے تھے اور پاگلوں کی طرح ہنسے جا رہے تھے۔ مارنے والے لوگوں میں زیادہ تر جوان لوگ موجود تھے، 20 سے 25 سال کی عمر کے۔ وہ پاگلوں کی طرح لوگوں کو مار مار کر ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے خوش ہو رہے تھے۔ بلڈنگ کے باہر اور بلڈنگ کے اندر یہی منظر دیکھا جا رہا تھا، لیکن باہر کی زمین لال سرخ اور اندر کی زمین سفید شفاف۔ انسان کا وجود صاف نظر آئے، اتنی صاف، ہر چیز دکھائی دے رہی تھی۔ آل رائٹ ریلیکس ایوری ون۔ مانسٹر کا سیکریٹری اور اس کی غیر موجودگی میں یہاں کے لوگوں کو سنبھالنے والا علی حمزہ، ایک پاکستانی ادھیڑ عمر کا آدمی، 35 سالہ، جو کسی زمانے میں پاکستانی تھا، پاکستان سے یہاں اپنے دوستوں کے ساتھ کام کرنے آیا تھا، لیکن وقت اور نصیب نے ایسا کام دیا کہ اب جتنی مرضی کوششیں کر لیں وہ اسے چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتا ہے۔ ایک بار جو مانسٹر ورلڈ کا حصہ بن جائے، اس کے واپسی کے سارے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ وہ اس بلڈنگ سے باہر قدم صرف تب ہی رکھ سکتا ہے جب مانسٹر چاہے۔ What are you all? Just go clean up yourself before monster come back۔ علی حمزہ غصے میں چیختے ہوئے کہتا ہے تو سب لوگ اپنے اپنے اوزار لیے اپنے فلور کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ سارے کے سارے پاگل میرے متھے لگا دیے ہیں، ایک بھی نارمل نہیں، سب ایک سے بڑھ کر ایک جانور ہے۔ علی لڑکیوں اور لڑکوں کو جاتے دیکھتے ہوئے کہتا ہے کم آؤٹ ہیئر اینڈ کلین آل دس میس۔ علی حکمانہ لہجے میں کہتا ہے اور کہہ کر خود بلڈنگ کے اندر واپس قدم بڑھتا ہے۔ علی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہوئے لفٹ کی طرف بڑھ رہا تھا، پیچھے سے ایک لڑکی اور ایک لڑکا اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ علی سٹاپ۔ 27 سالہ امریکن لڑکی عذرا علی کو دروازے سے نہیں، بلڈنگ میں انٹر ہونے والے دروازے کے ساتھ سیدھے ہاتھ کی طرف لوہے کے بنے ہوئے مضبوط دروازے سے اندر بھاگتے ہوئے آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک 28 سالہ گورا چٹا امریکی لڑکا ایڈنوس، دونوں دوڑتے ہوئے اس کے پاس آتے ہیں۔ واٹ ہیپنڈ؟ علی پلٹ کر دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر بیزاری سے پوچھتا ہے ویئر از مانسٹر؟ عذرا علی سے پریشانی سے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے واٹس رانگ؟ آئی تھنک ہی از ان ہز فلور ان آفس۔ What's wrong? I think he is in his floor in office. What happening? What's wrong? علی کے پریشان چہرے کو دیکھ کر خود بھی تھوڑا سا پریشان ہو جاتا ہے۔ Are you sure he is there? Adonis عذرا کے پیچھے کھڑا ہو کر علی کے منہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا What do you mean by that? علی ایڈونس کو گھور کر دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ وہ لوگ باتوں کو گھمائے جا رہے تھے لیکن کچھ بھی صاف صاف لفظوں میں نہیں بتا رہے تھے۔ I think monster is not here. He is somewhere else. عذرا ایڈونس کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے Where? علی دو ٹوک لہجے میں پوچھتا ہے I think he is right now in the Ethan Allen house. Ethan Allen is going to married with some younger girl. So I think he must be there because Ethan Allen does not sign the paper and he challenged Monster to come and get her sign. So I think they might be there. ایڈونس ساری بات علی کو بتاتا ہے کہ اتنے میں علی جلدی سے لفٹ کے ذریعے مانسٹر کے فلور پر جاتا ہے۔ مانسٹر کا فلور اوپر نہیں بلکہ زمین کے نیچے تھا، وہاں پر سوائے علی کے کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ مانسٹر کی موجودگی میں بھی اور غیر موجودگی میں بھی کوئی ہمت نہیں کرتا ہے وہاں جانے کی۔ بلڈنگ میں لگی ہوئی اس لفٹ کا استعمال صرف مانسٹر اور علی کرتے ہیں، باقیوں کو اپنے فلور پر جانے کے لیے بلڈنگ کے باہر لگی ہوئی لفٹ کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ علی جلدی سے مانسٹر کے فلور پر پہنچتا ہے، جتنا وہ باہر سے اونچی اور بڑی تھی نیچے سے بھی وہ اتنی ہی بڑی تھی، لیکن نیچے وہ صرف 2 فلور پر بنی ہوئی تھی، ایک جس پر مانسٹر رہتا ہے اور دوسرا جس پر اس کی گاڑیاں ہیں۔ ریسنگ کارز کا بیحد شوقین ہے، ہر طرف ہر سائز کی گاڑی لاسٹ فلور پر موجود ہے، اور وہیں پر ایک اور کار لفٹ لگی ہوئی تھی جو سیدھا باہر کی طرف سڑک پر جا کھلتی ہے۔ مانسٹر کا فلور بیحد خوبصورت، بیحد کمال کا ہے، کوئی ایک بار اسے دیکھ لے تو واپس جانے کا اس کا دل ہی نہیں کرتا۔ پورا فلور لائٹ سے جگمگا رہا تھا، ہر طرف روشنی ہی روشنی تھی۔
نیچے کے فلور پر انٹر ہوتے ہی سامنے کی دیوار پر بڑی سی مانسٹر کی تصویر لگی ہوئی تھی، ایک سفید رنگ کے ہی شیر کے ساتھ۔ وہ شیر بھی مانسٹر کا اپنا تھا۔ علی دوڑتے ہوئے جاتا ہے، پہلے مانسٹر کے آفس میں دیکھتا ہے۔ پورا آفس کتابوں سے بھرا پڑا، سب کتابیں نکلی تھیں، انہیں صرف سجاوٹ کے لیے لگایا ہوا تھا۔ علی پورے آفس میں دیکھتا ہے پر اسے وہ کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے، اور پھر جلدی سے دوڑتے ہوئے اس کے کمرے کی طرف بڑھتا ہے۔ کمرے کا ریلنگ والا دروازہ لگایا ہوا تھا، اسے جیسے ہی کھولتا ہے ایک زور سے ٹھک کی آواز آتی ہے، جس پر علی خود سے ہی ڈر جاتا ہے۔ صرف واحد مانسٹر کا کمرہ ہی تھا جس کی لائٹس بند تھی۔ جیسے ہی کمرے کی لائٹس آن ہوتی ہیں، ہر طرف روشنی ہی روشنی چھا جاتی ہے۔ کمرے میں ہر چیز سفید اور گرے کلر میں ملبوس، ایک دم پر ہر چیز صاف ستھری، جیسے کبھی استعمال ہی نہ کیا گیا ہو۔ علی کمرے میں نظر دوڑا کر ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتا ہے۔ دیکھتے تو وہ مانسٹر کو آیا تھا، لیکن اس کا ڈریسنگ روم دیکھ کر اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے۔ کافی اونچائی پر کیبنٹس بنے ہوئے تھے جو کپڑوں سے بھرا پڑا تھا۔ علی آج پہلی بار ہی مانسٹر کے کمرے تک پہنچا تھا۔ کمرے میں آنے کی اجازت اسے بھی نہیں تھی، لیکن وہ مانسٹر کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے، اس کے عہد کے انجام سے بے خبر، جس چیز اجازت نہیں ہے، کسی چیز کی اجازت نہیں ہے، وہ کرنے کا انجام بے حد خوفناک ہوتا ہے۔ ہمیشہ اس بات کو علی اچھے سے جانتا تھا، پر وہ یہ حماقت کر بیٹھا تھا۔ ڈریسنگ روم میں ہر طرح کے کپڑے موجود تھے، نارمل جینز شرٹ، گینگسٹر سوٹ، 3 پیس سوٹ، ہر کلر کے، لیکن زیادہ تر سفید رنگ کے ہی موجود تھے۔ لیکن ہر چیز برانڈڈ تھی، وہ بھی مہنگے سے مہنگی ترین چیزیں موجود تھی۔ علی خود کو کمپوز کیے ہوئے مانسٹر کے روم سے باہر نکلتا ہے اور نیچے کے اس کی گاڑیوں والے فلور پر جاتا ہے۔ وہاں پر ہر قسم کی گاڑی دیکھ کر علی کے منہ سے بے ساختہ واو نکلتا ہے۔ علی کنٹرول، علی خود سے کہتا ہے اور کہہ کر ہر طرف نظر گھماتا ہے۔ اسے ایک گاڑی نظر نہیں آتی ہے۔ مانسٹر، اب کس کی مصیبت بن کر تم اس پر نازل ہونے کا ارادہ رکھتے ہو؟ فی الحال 2 دن ہمیں شانت رہنا تھا، پر مانسٹر کو چیلنج ملنے کے بعد وہ شانت کیسے رہ سکتا ہے؟ علی ڈرتے ہوئے بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ کہتا ہے، اور گاڑیوں کو دیکھتے ہوئے فوراً سے واپس بھاگ کر ان لڑکوں کے پاس جاتا ہے۔ مانسٹر از ناٹ دیئر، ڈو یو نو ویئر ہی از گوئنگ؟ عذرا اور اڈونس دونوں اب تک وہی کھڑے ہوئے علی کا انتظار کر رہے تھے۔ علی کو دیکھ کر وہ لوگ فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یس وی نو ویئر ہی از، آل رائٹ دین گو ہیلپ یور مانسٹر، ویل وی آل نو that he is enough for everyone, but still we are his man. So we are needed to protect him at any cost. Go and ready all the men with the equipment. And I'm going to get ready. Cars come out. علی کہہ کر بلڈنگ سے باہر نکل جاتا ہے اور جا کر سارے ڈرائیورز کو گاڑی نکالنے کا حکم دیتا ہے۔ علی کی بات پر اوپر والے گیراج میں، جو کہ باقی لوگوں کے استعمال کے لیے تھا، اس میں بڑی بڑی بلیک کلر کی گاڑیاں نکالنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ایک لائن میں گاڑی دروازے سے باہر لگائی جاتی ہے۔ سب لوگ اندر سے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور ایک ایک کر کے گاڑی میں سوار ہوتے جاتے ہیں۔ سب کے ہاتھوں میں اپنے اپنے اوزار تھے۔ لڑکے لڑکیاں سب گاڑیوں میں بیٹھتے جا رہے تھے اور ایک کے پیچھے ایک لائن سے چلتے ہوئے نکل پڑتے ہیں اپنی منزل کی جانب۔ علی عذرا اور اڈونس کے آگے کی گاڑی میں سوار ہوتے ہیں، جیسے اڈونس چلاتا جا رہا تھا اور ساتھ اس کے علی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پیچھے والی سیٹ پر عذرا ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے ہوئے اڈونس کی لوکیشن بتاتی ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ منزل پر وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر مانسٹر ہوتا ہے۔ جیسے ہی وہ لوگ گاڑی سے اترتے ہیں، سب لوگ ہنس پڑتے ہیں۔ سب کے کہکاہ بلند آواز میں لگنا شروع ہو گئے تھے۔ صرف علی، اڈونس اور عذرا اس منظر پر خوش نہیں تھے، کیونکہ ان کی نظریں مسلسل مانسٹر کو تلاش کر رہی تھیں، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چاروں طرف لوگ، کوئی بلیک کلر کے سوٹ بوت میں تو کوئی لڑکیاں چھوٹے چھوٹے کپڑوں میں ملبوس، سب کے سب زمین بوس ہوئے پڑے تھے۔ گرین کلر کی ہریالی کہیں جگہوں سے لال رنگ کی چادر اوڑھ چکی تھی۔ علی ان سب لوگوں کی لاشوں پر سے چڑھتے ہوئے مینشن کے اندر داخل ہوتا ہے۔ علی کے پیچھے پیچھے عذرا اور اڈونس بھی اندر دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور مرے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ہنستے ہوئے۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچتے ہیں تو اندر کا منظر بھی ایسا ہی دیکھنے لائق تھا۔ کوئی ایک زندہ موجود نہیں تھا، سب کے سب مر چکے تھے۔ کسی کا گلا اس کے دھڑ سے الگ تھا تو کسی کے بازو۔ کوئی ایک ایسا شخص نہیں تھا جو آرام سے مارا گیا تھا۔ علی ان سب کو دیکھتے ہوئے اوپر کے سیکنڈ فلور پر عذرا کے کہنے پر جاتا ہے، پر اکیلا جاتا ہے۔ اڈونس اور عذرا کو وہ وہیں نیچے والے فلور پر روک دیتا ہے اور باقی سارے آدمی باہر گاڑیوں کے پاس ہی کھڑے ہوئے تھے۔
اڈونس اور عزرا بالکل ہی نارمل کھڑے ہوئے تھے، جیسے ان کے آس پاس مرے ہوئے لوگ نہیں بلکہ زندہ صحیح سلامت لوگ موجود ہیں۔ کوئی بھی کسی قسم کا کوئی ری ایکشن، کوئی ڈر، کوئی بھی ہچکچاہٹ کچھ بھی نہیں تھی، جبکہ ہر کسی کی خوفناک موت دی گئی تھی۔ ہر طرف موت ہے، ڈراونے منظر سر عام آنکھوں کے سامنے تھے۔ کوئی عام انسان ہوتا تو وہ یہ سب دیکھ کر خود ہی مر جاتا۔ علی مینشن میں ایتھن ایلن کے کمرے میں بھاگتا ہوا، ہانپتا ہوا پہنچتا ہے۔ کمرے کا دروازہ جیسے ہی کھولتا ہے، ہر کسی کو بے رحم موت دی گئی تھی، اور وہ انہیں دینے والا ایک ہی شخص تھا، اور وہ کوئی اور نہیں تھا، امریکن مانسٹر وجدان ایمان تھا۔ تو سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے ٹانگ پر اپنی کوہنی ٹکائے ہوئے، ایک ہاتھ میں انسان کا دل پکڑے ہوئے جو ابھی تک دھڑک رہا ہے، اس پر نظریں جمائے ہوئے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ میں گولڈن کلر کا چاقو پکڑے ہوئے جس پر مانسٹر بنا ہوا تھا، وہ خون سے تر ہوا پڑا تھا۔ اس چاقو میں لگے پیچھے کی طرف ایک گول ہول کی شہادت والی انگلی میں پھنسائے ہوئے خون سے تر چاقو میں، جس سے خون ابھی بھی ٹپک رہا تھا، دوسرے ہاتھ میں زندہ دل پکڑا ہوا، پورا ہاتھ خون سے تر ہوا پڑا تھا، اور اسی ہاتھ سے خون ٹپک رہا تھا۔ وہ سیدھا زمین پر کھلی آنکھوں سے مرے ہوئے اچھی خاصی عمر کا آدمی سفید کلر کے سوٹ بوٹ میں مرا پڑا تھا۔ اسی انسان کا دل صوفے پر بیٹھے ہوئے شخص کے ہاتھ میں تھا، جو اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا، چہرے کے بالکل سامنے کی۔ وہ اس دل کی ہارٹ بیٹ کو سن رہا تھا، جو آہستہ آہستہ ہلکی ہوتی جا رہی تھی۔ علی کی نظر بھی اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے انسان کے دل پر تھی، جو ابھی بھی دھڑک رہا تھا۔ صوفے پر بیٹھا ہوا شخص وجدان ایمان این امریکن مانسٹر، اس وقت اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ چھائی ہوئی تھی۔ وجدان دل سے نظریں ہٹا کر جھٹکے سے کولڈ فیس سے علی کی طرف دیکھتا ہے۔ علی اس کی کالی وحشت زدہ آنکھیں دیکھ کر اچانک سے ڈر جاتا ہے۔ وجدان اس کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھ کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا، اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے وہ علی کی طرف بڑھتا ہے۔ علی اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہ دروازے سے باہر منہ کیے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے، اور لمبی گہری سانس لینے لگ جاتا ہے۔ وجدان ایمان این امریکن مانسٹر آخرکار اپنا ایک اور چیلنج جیت چکا ہے۔ مانسٹر ہاتھ میں دل پکڑے ہوئے صوفے سے اٹھ کر علی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دل پر نظریں جمائے ہوئے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، 6 فٹ سے نکلتا کا چوڑی باڈی، چوڑے کندھے، سفید انڈے جیسی رنگت جو اس وقت بالکل لال سرخ پڑی ہوئی تھی، چہرہ لال سرخ لوگوں کا خون جو چہرے پر لگا ہوا تھا، سفید رنگ کی خون سے تر شرٹ، اس کے اوپر بلیک کلر کا کوٹ جس کے شروع کے 3 بٹن کھلے ہوئے تھے، جس میں سے ایک چین میں لٹکی ہوئی بلیڈز صاف اس کی چوڑی کسرتی چھاتی پر نظر آ رہی تھی۔ سفید رنگ کی گوری رنگت پر لال رنگ کا خون جگہ جگہ لگے ہوا وجدان ایمان کی وحشت زدہ پرسنالٹی پر سوٹ کر رہا تھا۔ کالے گھنے سلکی بال جو جیل کی مدد سے سیٹ کیے ہوئے تھے، لیکن لڑائی میں سر سے لے کر پیر تک حلیہ مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ یہ پکڑو، وجدان دل علی کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ مانسٹر؟ علی ڈرتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں کہتا ہے۔ وجدان ایمان کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، یہ زندہ دل کو اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے نارمل سا کھڑا ہوا ہونا، پر علی کے لیے ناممکن تھا۔ علی ڈر رہا تھا اس دل کو دیکھتے ہوئے جس ہاتھ میں وہ دل کا، اور اس وقت زیادہ ڈراونا منظر پیش کر رہا تھا۔ خون سے تر ہوا پڑا وجدان ایمان خاموشی سے علی کے ڈرتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ لوگوں کو ڈرتا ہوا دیکھنا وجدان ایمان کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ڈرو مت، کچھ ہی دیر میں یہ دھڑکنا بند ہو جائے گا، پھر بس ایسے ہی جا کر میرے شیر کو کھلا دینا، بھوکا ہوگا وہ کافی ٹائم سے ویسے بھی، وجدان کہتے ہوئے دل علی کے ہاتھ میں پکڑا دیتا ہے، اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر حکمانہ لہجے میں کہتا ہے، اس کا انگوٹھا بھی کاٹ لانا، پیپر سٹیمپ لگانے کے کام آئے گا۔ وجدان کہتا ہے اور کہہ کر کمرے سے باہر نکل جاتا ہے، اور سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اپنا جیکٹ اتار کر ہاتھ میں لٹکائے ہوئے چلتا ہے۔ ایک دم کولڈ فیس میں سیڑھیوں سے نیچے اترتا ہوا آتا ہے۔ اسے دیکھ کر عزرا اور اڈونس جلدی سے اس کے پاس آتے ہیں، ایک اس کے ہاتھ سے چاقو لے لیتا ہے اور دوسرا جیکٹ۔ ٹیک دا گرل، وجدان حکمانہ انداز میں کہہ کر مینشن سے باہر نکلتا ہے، اور سامنے سیدھی اپنے بلیک والی کلر کی لینڈ کروز کو دیکھتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ مانسٹر کو آتا دیکھ کر اس کے آدمی جلدی سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں، اور اس کے سامنے سے لوگوں کی لاشوں کو ہٹا کر سائڈ پر پھینکتے جا رہے تھے، اور مانسٹر کے لیے جانے کا راستہ بناتے جا رہے تھے۔ بلیک کلر کی لیموزین جو باہر کی جانب
मुंह किए हुए खड़ी थी। आसपास मॉन्स्टर के आदमी बिल्कुल बुत बने हुए एक सांस हुए खड़े थे। मॉन्स्टर के बढ़ते हुए कदमों को देखकर वो सब के सब अपनी सांसें रोके हुए थे। किसी की भी जमीन से ऊपर नीचे उठ रही थी। मॉन्स्टर एक नज़र सब पर डालता है और गाड़ी में बैक सीट पर जाकर बैठता है और गाड़ी का शीशा नीचे किए अपने आदमी को एक हाथ से इशारा करके अपनी तरफ बुलाता है। क्लीन अप ऑल द मेस एंड स्टार्ट रीसेट द हाउस लाइक इन मॉन्स्टर स्टाइल। ओके। सीट के बैग से पुश्तिकाए हुए गर्दन मोड़कर आदमी को देखता है जो नजरें झुकाए हुए इसके सामने खड़ा था। यस मॉन्स्टर, आई डू दैट टुडे। आदमी पुरजोश लहजे में कहता है और कहकर 2 कदम गाड़ी से दूर हो जाता है। वजदान भी गाड़ी का शीशा बंद किए गर्दन सीधी करके मेंशन के बाहर गाड़ी में सवार निकल जाता है। विच गर्ल इज मॉन्स्टर टॉकिंग अबाउट? एडोनिस अजरा की तरफ देखते हुए हैरानगी से पूछता है। मे बी दैट गर्ल दैट ईथन एलन इज गोइंग टू बी मैरिड। अजरा एडोनिस को याद कर दहानी करवाती है। यस आई थिंक सो टू, लेट्स गो एंड फाइंड हर। एडोनिस कहते ही भाग पड़ता है और अजरा वहीं खड़ी रहती है। बट वेयर इज़ अली? अजरा एडोनिस से पूछती है और फिर खुद भी लड़की को ढूंढने के लिए मेंशन के हर कमरे में तलाश करने लग जाती है। एडोनिस और अजरा नीचे के फ्लोर पर ही ढूंढ रहे थे। वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वो दोनों दूसरे फ्लोर पर अपने अपने औजार को हाथ में पकड़े हुए, एक हाथ में हथौड़ी जो हथौड़ी की तरह की लेकिन इसकी दोनों साइड बिल्कुल फ्लैट तेज़ की हुई थी, और दूसरे के हाथ में चाकू था जो आगे और पीछे से चाकू की शक्ल का था और बीच से सिल्वर कलर का, जहाँ से एडोनिस ने इसे पकड़ा हुआ था। वो लोग हर जगह ढूंढ रहे थे। दूसरी मंजिल पर भी लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। सबको मरा हुआ देखकर वो लोग अपने अपने औजार नीचे कर लेते हैं। हर कमरा चेक कर चुके थे, अब सिर्फ एक ही कमरा बाकी था जिसके दरवाजे को बाहर से बंद किया हुआ था। अजरा और एडोनिस जैसे ही इस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो पहले एडोनिस कमरे के अंदर दबे दबे पैर से दाखिल होता है। इसके पीछे अजरा एडोनिस जैसे ही दाखिल होता है तो वो हवा में उड़ता हुआ सैंडल सीधा इसके मुंह पर आकर लगती है और वो झटका खाकर सीधा अपने पीछे खड़ी हुई अजरा पर गिरने लगता है। पर अजरा इसे थाम लेती है और अपने हाथ में पकड़ी हुई हथौड़ी हवा में उड़ाते हुए अचानक से इस लड़की की तरफ फेंक देती है, जो सीधा दीवार में घुस जाती है क्योंकि वो लगने से पहले ही लड़की ज़मीन पर बैठ चुकी थी। अजरा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? डिड यू आउट ऑफ योर माइंड? डिड यू रिमेंबर मॉन्स्टर टोल्ड अस टू टेक हर, नॉट टू किल हर? एडोनिस गुस्से में अजरा को घूरते हुए कहता है और कहकर इस लड़की की तरफ देखता है जो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही थी। आह सॉरी, आई थिंक यूर हर्ट, दैट्स व्हाई आई एम। अजरा कहते कहते खामोश हो जाती है क्योंकि एडोनिस हील उठाए आगे की तरफ बढ़ चुका था इस लड़की को देखने के लिए। वो जैसे ही इसके पास पहुंचता है तो सफ़ेद रंग की शादी के लिबास में बलबोस, एक पैर में हील, सर घुटनों में छुपाए हुए, अपना चेहरा पूरी तरह से छुपाए हुए बेड के पास ज़मीन पर बैठी हुई थी और दूसरी हील एडोनिस के हाथ में थी जो वो ज़मीन पर रखकर घुटनों के बल बैठता है और अपना औजार बेड पर रखकर इस लड़की से बात करने की कोशिश करता है। अजरा भी पीछे से आ गई थी, दीवार से अपना औजार निकालकर हाथ में पकड़े हुए एडोनिस के पीछे आ खड़ी होती है। लेडी, आर यू ओके? एडोनिस धीमे लहजे में पूछता है। गर्ल, आर यू ओके? अजरा भी घुटनों के बल ज़मीन पर बैठते हुए पूछती है, पर लड़की इन्हें कोई जवाब नहीं दे रही थी, वैसे ही मुंह छुपाए हुए बैठी थी। एडोनिस, टेक अ साइड, आई नीड टू लुक एट हर। अजरा कहते हुए एडोनिस के पीछे करती है और खुद आगे होकर इसके पास बैठ जाती है। गर्ल, डोंट नीड टू स्केयर, वी आर हेयर टू हेल्प यू। अजरा इसकी बात करने की कोशिश करती है, इसे अब भी कोई जवाब नहीं मिल रहा था। शी नॉट गिविंग मी एनी आंसर, आई नीड टू डू दैट। अजरा कहती है। वो अपने पैंट की जेब से एक इलेक्ट्रिक छोटा सा इंजेक्शन निकालती है और लड़के की गर्दन के पीछे से चुभा देती है। सर उठाने से पहले ही वो ज़मीन बोस हो चुकी थी। जैसे ही इंजेक्शन लगता है वह सीधा सर के बल ज़मीन पर गिरने लगती है। इसका सर ज़मीन पर लगता है, इससे पहले ही अजरा अपना हाथ सर के नीचे रख देती है। हाउ शी इज़ सो ब्यूटीफुल। एडोनिस की नज़र जैसे ही इसके चेहरे पर पड़ती है फ़ौरन से इसके मुंह से निकल जाता है। शट अप एडोनिस, अजरा गुस्से में चलते हुए कहती है। डोंट वरी माई वुमन, आई एम ओनली योर्स। एडोनिस अजरा के गाल खींचते हुए कहता है।
Take her in your arms, but don't look at her. अजरा हुक्माना लहजे में कहती है तो अडोनन सर झुकाए हुए हंसते हुए सफेद रंग की शादी के जोड़े में मलबूस बेहोश लड़की को अपनी बाहों में उठाए हुए कमरे से बाहर निकलता है। हेलो एडोनस एडोनस का औजार अजरा उठाए एडोनस के पीछे पीछे चल पड़ती है। अली भी अपने हाथों में दिल पकड़े हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है तो अचानक से जिंदा दिल को देखकर एडोनस और अजरा चीख मार देते हैं। What? Did monster take his heart out again? अजरा आप मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को जब्त करते हुए कहती है, अजरा कैन यू प्लीज टेक दिस, आई कांट अंडरस्टैंड विद हिज हार्ट। अली को उपकाइयां आने लग रही थी दिल को धड़कते हुए देखकर। नो दैट्स नॉट माई वर्क एंड इफ मॉन्स्टर नो दैट आई हेल्प यू आउट ही विल आल्सो टेक माई हार्ट आउट एंड गिविंग हिज पपी एज अ फूड। अजरा कहती है और कहकर चली जाती है। अली पीछे से इसे मुंह चिढ़ाते हुए इनके साथ साथ चल पड़ता है। शी अली हैरान और तजस्सुस से पूछता है, डोंट नो मॉन्स्टर टोल्ड अस टू टेक हर हेयर बट आई थिंक वी नीड टू टेक हर हॉस्पिटल फर्स्ट लुक एट हर ब्यूटिफुल फेस देयर इज टू मच swallowing in her face it's look like that she cry a lot। अडोनिस की नजरें इस खूबसूरत बेजान चेहरे से हट ही नहीं रही थी और इसके पीछे खड़ी हुई लड़की की इसके चेहरे से अजरा गुस्से में अपना औजार निकाल देती है और अडोनिस की गर्दन पर झट से रख देती है। डोंट यू डेयर टू चीट मी, आई एम क्रेजी बिच, आई एम नॉट गोना गिव यू अनदर मोमेंट टू लिव योर लाइफ। अजरा तल्ख लहजे में कहते अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए गुस्से में देखते हुए कहती है, ओके माई लव, आई एम नॉट गोना लुक एट हर ब्यूटीफुल फेस अगैन। अडोनिस हिचकिचाते हुए कहता है। अली इन दोनों को इग्नोर करता हुआ अपने कोट की जेब से रुमाल निकालकर इसमें दिल को लपेटते हुए घर में मौजूद लाशों को क्रॉस करते हुए गाड़ी में जाकर सीधा बैठ जाता है। अडोनिस और अजरा भी पीछे पीछे से गाड़ी की तरफ चल पड़ते हैं। अजरा पहले खुद बैठती है और फिर सफ़ेद रंग के कपड़े में मलबूस लड़की को पकड़कर इसे गाड़ी के बैक सीट पर बिठा देती है। अडोनिस भी गाड़ी में सवार होकर वापस मेंशन की तरफ रास्ता तय करते हैं। वजदान पहले ही बिल्डिंग में आ चुका था और सब लोग गोडाउन में अपनी अपनी ट्रेनिंग में मसरूफ़ थे। वजदान के आने की खबर सुनकर सब लोग ट्रेनिंग एरिया में अपने अपने काम में जुड़ चुके थे। कोई नज़र उठाकर किसी को नहीं देख रहा था। हर तरफ सन्नाटा था। लोगों की आवाज़ें नहीं, सिर्फ गनों की आवाज़ इस्तेमाल करते ही बॉक्सिंग करने की, बस ये सब ही चल रहा था और सिर्फ इन चीज़ों की ही आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मॉन्स्टर अली की गैर मौजूदगी में भी एक दूसरे को नज़र उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ कोई था जिसकी नज़र से नज़र मिलते ही पलों में जान चली जाती है और वो भी बेहद बेरहमी से मॉन्स्टर अपने फ्लोर पर अपनी शर्ट उतारते हुए आता है। सीने पर लगी हुई दो काफ़ी पुरानी गोलियों के निशान मौजूद थे। शर्ट उतारकर हाथ में लटकाए हुए वो अपने फ्लोर पर मौजूदा कमरे की तरफ बढ़ रहा था। पहले तो नॉर्मल था लेकिन फिर इसके कदम आहिस्ता आहिस्ता धीमे होने लग जाते हैं। इसके कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ देखकर वो गर्दन मोड़कर गिराज में जाने वाले दरवाजे की तरफ देखता है और देखकर गर्दन झटक कर वो अपने कमरे में दाखिल होता है। ड्रेसिंग रूम का दरवाज़ा खुला पड़ा था। वह अपने हाथों में पकड़ी हुई खून से तर शर्ट को अपने हाथों में फोल्ड करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और ड्रेसिंग रूम में दाखिल होता है। वहाँ हर चीज़ अपनी अपनी जगह पर ही मौजूद थी लेकिन कुछ था जो इसे खटक रहा था। एक हाथ में शर्ट को पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से वहाँ पर बीच में मौजूद एक बहुत ज़्यादा बड़े और ख़ूबसूरत से शीशे में मौजूद इसकी घड़ियाँ, कफलिंग्स और टाई वाले सेक्शन मौजूद थे। तीनों चीज़ों को अलग अलग और बेहद खूबसूरती से सजाया हुआ था। वजदान अपनी शहादत की उंगली शीशे पर रखकर आगे की तरफ कदम बढ़ाता जा रहा था और शीशे पर रखी हुई उंगली शीशे पर रगड़ खाती जा रही थी। वजदान चलते हुए शीशे के कोने पर जा रुकता है और अपनी शहादत की उंगली उठाकर अपनी आंखों के सामने की एकदम कोल्ड नज़रों से बड़े गौर से इसे देखने लग जाता है। वजदान की उंगली पर सफ़ेद रंग का हल्का सा पाउडर लगा हुआ था जैसे अच्छे से शीशे पर से साफ किया गया था लेकिन वो साफ नहीं हुआ था। अपनी उंगली को खून से भरी हुई शर्ट पर से साफ करता है और वही इसी कोने पर झुककर शीशे के अंदर सामने वाले कोने पर बिल्कुल ना देखने के बराबर लगा हुआ कैमरा
اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے، دیکھ کر ٹیڑھی سے اسمائل کرتا ہے اور جھٹکے سے پیچھے پلٹ کر پیچھے کپڑوں کے نیچے والے دراز کو کھول کر اس میں سے گن نکال کر پل میں اس شیشے کو کرچیوں میں بدل دیتا ہے۔ کانچ کے ٹکڑے ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ انہیں پر اپنے قدم رکھ کر وہ کانچ کو ہاتھ سے ہٹاتے ہوئے نہ دیکھنے کے برابر والا کیمرہ اپنے ہاتھوں میں اٹھاتا ہے اور بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے کیے کول نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، "If you want to me, come and get me." وجدان کہتا ہے اور کہہ کر وہ چپ اپنے منہ میں ڈال اسے چبا دیتا ہے۔ دبے قدم اس کانچ کے ٹکڑے کے اوپر رکھے ہوئے آگے کی طرف بڑھتا ہے، ہاتھ میں پکڑی ہوئی شرٹ کو لے کر جا کر کپڑوں والی ٹوکری میں پھینک دیتا ہے اور خود شاور لینے کے لیے چلا جاتا ہے۔ شاور لے کر سفید کلر کے ٹاول میں وہ بنا شرٹ کے ہی باہر آ جاتا ہے۔ سینے پر لگی ہوئی گولیوں کے پرانے نشانات جو کہیں زیادہ پرانے نہیں تھے، انہیں دیکھ کر وہ پل کے لیے ان پر اپنا ہاتھ پھیرنے لگ جاتا ہے، پر جلدی ہی خود کو کمپوز کیے وہ سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں کو جھاڑتے ہوئے ان میں سے پانی نکالتا ہے اور ڈرائر مشین کے ذریعے وہ اپنے کالے گھرے سلکی سیاہ بالوں کو خشک کرے انہیں اچھے سے سیٹ کرتا ہے۔ اپنے کسرتی جسم پر اچھے سے پرفیوم لگائے وہ واپس ڈریسنگ روم کی طرف بڑھتا ہے۔ سفید اور کالے رنگ کا 3 پیس سوٹ نکال کر اس کے ساتھ ساتھ برانڈڈ بلیک کلر کی گھڑی، ٹائی اور کفلنگز کانچ کے ٹکڑوں میں سے نکال کر واپس کمرے کی طرف آ کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے ہو کر کپڑے چینج کرتا ہے۔ چہرے پر کسی قسم کے کوئی ایکسپریشن نہیں تھے، ہر ایکسپریشن سے چہرہ پاک، ہر نشان سے پاک، بالکل صاف ستھرا۔ دیکھنے والا یہ شخص اصل میں کیا ہے، کوئی بھی اس کی پرسنالٹی دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ شرٹ کے بٹن بند ہی کر رہا تھا کہ کپلنگز کھولنے کی آواز پر وہ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے سے سرسری سی نظر اٹھا کر باہر دیکھتا ہے۔ علی کو آتے دیکھ کر وہ واپس اپنی نظریں اپنی شرٹ کے بٹن کو بند کرنے میں لگا دیتا ہے۔ چہرے پر مکمل طور پر کولنس، کسی قسم کو کوئی ایکسپریشن نہیں، کوئی جذبات نہیں، کوئی احساس نہیں، ہر چیز سے پاک صاف چہرہ۔ اپنی شرٹ کے بازو میں بلیک کلر کی کفلنگز لگائے، بلیک کلر کی ویسٹ کوٹ پہن کر شروع کے شرٹ 3 بٹن کھول کر وہ پلٹ کر دروازے پر کھڑے ہوئے علی کو دیکھتا ہے، اسے اندر آنے کا ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے۔ مانسٹر کی اجازت کے بغیر کمرے میں داخل ہونا منع تھا۔ علی ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑے ہوئے اندر کی طرف داخل ہوتا ہے تو اس کی نظر سب سے پہلے ڈریسنگ روم میں زمین پر بکھرے ہوئے کانچ پر پڑتی ہے۔ علی پل بھر کے لیے وہی ٹہر جاتا ہے۔ مانسٹر اس کے ڈرے ہوئے چہرے کو دیکھ کر صوفے پر جا بیٹھتا ہے۔ علی کے دل کی دھڑکنیں ڈر کے مارے تیزی سے بڑھنے لگ جاتی ہیں۔ مانسٹر اپنے گلے میں ڈریسنگ ٹیبل سے اٹھا کر بلیڈ والا لاکٹ پہنتے ہوئے گرے کلر کے بڑے سے خوبصورت سے صوفے پر ٹانگ رکھے ہوئے جا بیٹھتا ہے۔ علی اپنے آپ کو کمپوز کر کے مانسٹر کی طرف جیسے ہی دیکھتا ہے، اس کی نظروں سے نظریں ٹکراتے ہی وہ اپنی نظریں چکا لیتا ہے اور ایک لمبی گہری سانس لے کر وہ مانسٹر کے آگے آئی پیڈ بڑھاتا ہے۔ مانسٹر، وہ لڑکی جس کا آپ نے کہا تھا اسے لے آئے ہیں، علی اپنی ہاتھوں کو کمر پر باندھتے ہوئے بتاتا ہے۔ کون لڑکی؟ مانسٹر بنا آئی پیڈ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ہیدر، جسے ایتھن ایلن کی شادی کی تھی۔ شادی ہو گئی تھی ان کی؟ وجدان ایک نظر آئی پیڈ پر ڈالتا ہے اور فوراً سے واپس علی کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ نہیں ہونے والی تھی، پر آپ نے پہلے ہی اس کا… علی کہہ ہی رہا تھا کہ مانسٹر کی تلخ نظریں دیکھ کر وہ ایک دم خاموش ہو جاتا ہے اور پھر سے ڈریسنگ روم کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ کیا وہ جانتی ہے کہ میں کون ہوں؟ مانسٹر ٹانگ سے ٹانگ ہٹا کر آئی پیڈ پر بنا دیکھے ہوئے آئی پیڈ کو شیشے کی ٹیبل پر پھینکتا ہے۔ میں انسان نہیں ہوں، کیا وہ یہ بات جانتی ہے؟ وجدان صوفے سے کھڑا ہو کر اپنا ہاتھ کمر پر باندھے ہوئے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے اور باہر ہال میں موجود ایک چھوٹا سا سائون بار، اس میں شیلف پر کڑی ہوئی شراب کو گلاس میں ڈال کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ علی بھی ان کے پیچھے پیچھے آئی پیڈ پکڑ کر چل رہا تھا۔ اسٹڈی روم میں بنی ہوئی بک شیلف پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھتے ہوئے وہ آگے کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے لگتا ہے، الٹے ہاتھ سے شراب کے گلاس کو لبوں سے لگائے ہوئے تھا اور سیدھا ہاتھ بک شیلف پر پھیر رہا تھا۔ بک شیلف سے ہاتھ ہٹا کر وہ اپنی ٹیبل کی طرف بڑھتا ہے، شراب کا گلاس اس کے جس میں تھوڑی سی ہی شراب بچی تھی اسے ہلاتے ہوئے ٹیبل پر جا رکھتا ہے اور خود جا کر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھے ہوئے ان پر ٹوڑی ٹکاتا ہے اور گلاس میں ہلتی ہوئی شراب کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ وہ مجھے نہیں جانتی ہے کہتے ہوئے گلاس میں ہلتی ہوئی شراب کو دیکھ کر ہلکا سا مسکراتا ہے۔ تو مطلب مانسٹر کا نیا ایڈونچر شروع؟ انٹرسٹنگ۔ نام کیا ہے اس کا؟ نظریں مسلسل شراب کے گلاس پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔
ہیر حیدر! علی اپنے دونوں ہاتھ آگے کی طرف باندھے ہوئے ہلکی سی نظر اٹھا کر وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے بولتا ہے۔ تعلق؟ مانسٹر نے ایک اور سوال کیا۔ پاکستان کراچی سے تعلق ہے، باپ نہیں ہے، ماں ہے۔ ہیر کے بچپن میں ہی اس کا باپ مر گیا تھا۔ ماں نے اسے پالنے کے بہانے کسی اور سے شادی کر لی، اور جسے کی تھی اس سے پہلے ہی تعلقات تھے۔ یقیناً انہوں نے اسے جان بوجھ کر اپنی جان چھڑوانے کے لیے بیچ دیا ہوگا۔ کہہ کر ہنس پڑتا ہے اور کرسی سے اٹھ کر ہاتھ میں شراب کا گلاس لہراتے ہوئے کھڑکی پر جا کھڑا ہوا اور کھڑکی سے باہر ملک کے لوگوں کی افراتفری دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جی ہاں، آپ کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ علی مانسٹر کی پیٹھ دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ وہی کرو جو یہاں ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ بنا مڑے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ مانسٹر، مجھے نہیں لگتا کہ وہ یہ سب کر پائے گی۔ پاکستان کی ایک عام سی لڑکی ہے، اسے کبھی گھر سے باہر بھی نکلنے نہیں دیا۔ کسی نے بھی وہ اس دنیا کے لیے نہیں بنی ہے۔ اگر وہ نہیں بنی ہے تو اسے اس قابل بناؤ اور ہماری دنیا کا حصہ بھی بناؤ۔ تلخ لہجے میں کہتے ہوئے پلٹتا ہے اور علی کو گھورتے ہوئے کہتا ہے۔ تو علی نظریں چکائے وہاں سے سر ہلا دیتا ہے۔ اس بلڈنگ میں ایک بار جو آ جائے وہ واپس نہیں لوٹ سکتا ہے۔ واپسی کے راستے بند ہیں۔ مانسٹر کی دنیا کے لوگوں کے لیے علی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے اور دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ ایک ہاتھ میں شراب کا گلاس لہراتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے چٹکی بجاتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں جا کر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھا ہوا اپنا لیمپ اٹھاتا ہے اور لا کر صوفے کے سامنے پڑے ہوئے ٹیبل پر رکھ دیتا ہے اور خود صوفے پر بیٹھ کر اسے آن کرتا ہے۔ لیپ ٹاپ پر مانسٹر اپنے فلور کی سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں جو اس کے فلور پر آتا ہے، اس کی فوٹیج کی شروعات میں ہی علی کو دیکھ کر وہ جھٹ سے نظریں اٹھا کر اپنے سامنے کھڑے ہوئے علی کو دیکھتا ہے، جو نظریں جھکائے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ میری گن لے کر آؤ، وجدان لیپ ٹاپ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ کہاں ہے مانسٹر؟ علی ہچکچاتے ہوئے پوچھتا ہے۔ ڈریسنگ روم میں۔ مانسٹر ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ جی ابھی لایا، علی کہہ کر جانے لگتا ہے، پر مانسٹر کی بات پر وہ ایک دم ہی رک جاتا ہے۔ ننگے پیر جاؤ، مانسٹر لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے حکمانہ لہجے میں کہتا ہے۔ کیا؟ علی زمین پر بکھرے ہوئے کانچ کے ٹکڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور پھر مانسٹر کی طرف دیکھتا ہے، جو اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا، بس لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے فوٹیج کو دیکھ رہا تھا، جہاں دو بندے اس کے پل پر آ رہے تھے، ایک لڑکا 36 سے 40 سال کی عمر کا اور ایک لڑکی 30 سے 32 سال کی عمر کی۔ انہیں دیکھ کر مانسٹر صوفے سے پشت ٹکائے ہوئے ٹیڑھا ہو کر بیٹھ جاتا ہے اور شراب کا گلاس لبوں سے لگائے ہوئے وہ ہلکی سے اسمائل کرتے ہوئے گردن ٹیڑھی کر کے علی کو دیکھتا ہے، جو ننگے پیر ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ اندر جانے کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی۔ وجدان فوراً سے اپنی نظریں واپس لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جما لیتا ہے اور علی بھی ہمت کر کے ان کانچ کے ٹکڑوں پر پیر رکھتے ہوئے ڈریسنگ روم میں داخل ہوتا ہے۔ کانچ پر چلنے کی آواز بآسانی مانسٹر کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ انہیں سن کر وہ کوئی بھی قسم کا ری ایکشن نہیں دیتا ہے۔ علی کے پیر مکمل طور پر زخمی ہو چکے تھے، لیکن وہ گن لیے بغیر ڈریسنگ روم سے باہر نہیں نکلتا ہے۔ علی کانچ کے ٹکڑوں پر جاتا ہے اور جا کر وجدان ایمان کی کانچ کے ٹکڑوں کے درمیان گھڑیوں اور کفلنگز پر گری ہوئی گن اٹھاتا ہے اور خون سے تر ہوئے پیروں سے جن سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا لنگڑاتے ہوئے مانسٹر کے سامنے آتا ہے اور گن اس کی ٹیبل پر رکھتا ہے۔ زمین رنگ کی ماربل کی چمکتی ہوئی زمین علی کے خون سے تر ہو چکی تھی۔ گن ٹیبل پر دیکھ کر لیپ ٹاپ بند کیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اور علی کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور بالکل اس کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ جانتے ہو علی، مجھے سفید رنگ کیوں پسند ہے؟ کیونکہ اس پر لگے ہوئے داغ، چاہے وہ خون کے ہوں یا پھر کسی اور چیز کے، اس پر لگا ہوا ہر داغ کبھی چھپتا نہیں ہے۔ علی سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا درد کے مارے، اور مانسٹر اسے بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہا تھا۔ علی کی ٹانگ پر پیر مار کر وجدان اسے زمین پر گراتا ہے اور خود صوفے پر بیٹھ کر گن اس کے ماتھے پر رکھ دیتا ہے۔ جس چیز کی اجازت نہیں ہے اسے نہیں کرنا چاہیے تھا نا؟ جب یہ بات اچھے سے جانتے ہو، میری سلطنت میں معافی شامل نہیں ہے، اور اگر مجھے کسی کو معاف کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، خود مر جاؤ یا پھر میں تمہیں مار دوں۔ دونوں میں سے ایک طریقہ سے معافی مل سکتی ہے۔ سوری مانسٹر، آئندہ نہیں ہوگا، عمر درد میں مبتلا رہ کر کہتا ہے۔ میں منعقد کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں، پر تمہاری پہلی غلطی سمجھ کر میں اس بار درگزر کر دیتا ہوں، لیکن یہ بات کبھی مت بھولنا کہ یہ پہلی اور آخری ہے۔ اس کے بعد جو ہوگا اس کی معافی سزائے موت کے روپ میں دی جائے گی، مانسٹر کہتا ہے اور کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔
گن ٹیبل پر رکھ کر ٹیبل سے شراب کے گلاس کو اٹھائے اسے لہراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل پڑتا ہے۔ عمر بھی اب اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے وجدان کے پیچھے پیچھے چل پڑتا ہے۔ یہاں کے لوگوں کو شفٹ کرو، نئی مینشن میں، اور اس فلور کی اچھے سے تلاشی کرواؤ، وجدان کہہ کر ہاتھ میں شراب کا گلاس پکڑے ہوئے اسے لہراتے ہوئے لفٹ کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ ایک بار ملنا چاہیں گے اس سے علی؟ وجدان کے پیچھے پیچھے چلتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں پوچھتا ہے۔ نہیں، مانسٹر مختصر سا جواب دیتا ہے۔ مجھے لگتا ہے آپ کو ایک بار مل لینا چاہیے، آپ کو یقین ہو جائے گا اسے دیکھ کر کہ واقعی میں اس دنیا کے لیے نہیں بنی ہے۔ علی لفٹ کا بٹن پریس کرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہتا ہے۔ بے حد معصوم اور نازک سی لڑکی ہے، جب اسے یہاں لائے ہے بس رو ہی رہی ہے۔ شٹ اپ یور ماؤتھ، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈائی ہیئر ود مائی ہینڈس، مانسٹر دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے تو علی ایک دم خاموش سانس کھینچے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی دونوں فرسٹ فلور پر پہنچتے ہیں، لفٹ سے باہر نکلتے ہیں کہ ہوا میں جوتی اڑتے ہوئے وجدان کی طرف آ رہی ہوتی ہے۔ وجدان علی کو فوراً سے اپنے سامنے کر دیتا ہے اور وائٹ کلر کی ہیل زور سے علی کے منہ پر جا لگتی ہے۔ علی کو کالر سے پکڑے ہوئے دھیرے سے اپنے سامنے سے ہٹاتا ہے تو مانسٹر کی نظر سامنے سفید لباس میں ملبوس کھڑی اس کی طرف پیٹ تھی۔ وہ بار بار باہر جانے کی کوشش کر رہی تھی، پر اسے عذرا اور اڈونس باہر جانے نہیں دے رہے تھے۔ دونوں مانسٹر کو دیکھ کر اپنے اپنے اوزار نکال لیتے ہیں۔ مانسٹر علی کو اپنے سامنے سے ہٹائے ہیر کی طرف قدم بڑھاتا ہے۔ ہیر اپنے بچاؤ کے لیے ہاتھ میں دوسری ہیل پکڑ کر خود کو ان لوگوں سے بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ ہیر ان اوزاروں کو دیکھتی ہے اور فوراً سے پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہے۔ ہیر سیدھا وجدان کے سینے سے جا ٹکراتی ہے۔ وجدان کے سینے پر لٹکی ہوئی بلیڈ ہیر کے ماتھے پر جا لگتی ہے اور اسی پل خون تیزی سے ماتھے پر سے بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہیر اپنی آنکھیں زور سے میچتے ہوئے اپنی سانسوں کو روکے ہوئے سفید رنگ کا گاؤن پہنا ہوا مضبوطی سے اپنے ہاتھوں کو پکڑ لیتی ہے۔ وجدان کی نظر اس کے چہرے پر جانے سے پہلے اس کے ماتھے پر لگی ہوئی تازہ چوٹ پر جاتی ہے، جسے خون بہہ کر اس کے گالوں پر جا رہا ہے۔ وجدان اپنے ہاتھ سے شراب کا گلاس چھوڑ کر اس کے چہرے کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور اس کے گالوں پر بہتے ہوئے خون کو ٹچ کر پاتا ہے۔ اس سے پہلے ہی ہیر اپنی آنکھیں کھول لیتی ہے۔ وجدان کی کالی وحشت زدہ آنکھیں ہیر کی لائٹ براؤن نم آنکھوں سے جا ٹکراتی ہیں، جس سے اسی پل ایک آنسو نکل کر اس کے خون میں جا ملتا ہے۔ دونوں پل کے اسی لمحے میں رک گئے تھے، نہ ہل پا رہے تھے نہ کچھ بول پا رہے تھے۔ ہیر کے دل کی دھڑکنیں تو پہلے ہی ڈر کی وجہ سے تیزی سے بڑھ رہی تھی، لیکن وجدان کے دل نے آج پہلی بار کسی کی آنکھوں میں بہتے ہوئے آنسو کو دیکھ کر اس کی حرکت کی تھی۔ وجدان ایمان جیسا انسان کی شکل میں جانور لوگوں کے سینے سے دل نکالنے والا، جس کا دل کبھی بڑی سے بڑی لوگوں کو بے رحم موت دیتے ہوئے نہیں دھڑکا، وہ ایک لڑکی کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوؤں پر دھڑک اٹھا۔ وجدان ہیر سے نظر اٹھا کر اپنی دل کی طرف دیکھتا ہے، جس کی تیزی سے بڑھنے والی دھڑکنیں اس وقت صرف وہی محسوس کر رہا تھا۔ کوئی اور سن پاتا ہے اس سے پہلے ہی وہ خود کو کمپوز کر لیتا ہے اور ایک دم کولڈ فیس میں کولڈ نظروں سے ہیر کی طرف دیکھتا ہے۔ ہیر کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے موٹی موٹی ہوئی پڑی تھی۔ اللہ، آپ اندھے ہیں، دیکھ کر نہیں چل سکتے ہیں کیا؟ ہیر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ مجھے پہلے ہی درد ہو رہا تھا، آپ نے مجھے اور چوٹ دے دی، ہیر کہہ کر پھر دوبارہ رونے لگ جاتی ہے۔ What the hell she is doing here؟ مانسٹر عذرا اور اڈونس کی طرف وحشت زدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے۔ مانسٹر؟ عذرا تو اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر بولنے کی ہی ہمت نہیں کر پا رہی تھی، لیکن اڈونس بول پڑتا ہے۔ وہ بھی کہنے کے لیے اپنا سر اٹھاتا ہی ہے کہ ہیر پہلے ہی وجدان کی طرف قدم بڑھا کر اس کا شرٹ کو کونے سے پکڑ چکی تھی۔ سب ایک ساتھ نظر ہیر کے ہاتھ پر جاتی ہے، جو اس وقت مانسٹر کی شرٹ پر تھے۔ ہیر کے ہاتھ پر لگا ہوا اس کے ماتھے سے نکلتا ہوا خون مانسٹر کی شرٹ کو ایک بار پھر سے گندھا کر چکا تھا۔ سنیں، ان سے کہیں مجھے جانے دیں، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ ہیر کی آنکھوں سے تیزی سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وجدان کی نظر پہلے اپنی شرٹ پر جاتی ہے، جو ہیر کے خون سے گندی ہو گئی تھی۔ وجدان غصے میں ہیر کی طرف دیکھتا ہے، پر اس کی نم آنکھوں میں جیسے ہی اس کی آنکھیں ٹکراتی ہیں، وہ ایک دم بدل جاتی ہیں۔ Stop crying right now، وجدان اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ مجھے انگلش نہیں آتی، ہیر کہتی ہے اور پھر سے رونا شروع ہو جاتی ہے۔ رونا بند کرو لڑکی، مانسٹر غصے میں اپنے ہاتھوں سے مٹھیاں بھینچ کر غصے میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے۔ میرا نام ہیر ہے، لڑکی نہیں، آپ ان سے کہیں نا، مجھے جانے دے، مجھے واپس جانا ہے۔
تم واپس کہیں بھی نہیں جا سکتی ہو، یہاں سے تمہاری کوئی واپسی نہیں ہے۔ وجدان ہیر کے ہاتھ اپنی شرٹ سے ہٹاتے ہوئے کہتا ہے، پر میں نے پاکستان واپس آنا ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی ہوں، میں نہیں رہنا چاہتی ہوں یہاں، پلیز مجھے جانے دیں۔ ہیر روتے ہوئے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، اپنے آنسو کو صاف کر رہی تھی پر اتنی ہی تیزی سے دوبارہ اس کے گال سے مزید آنسو سے بھیگتے جا رہے تھے۔ رونا بند کرو گے تم، مجھے الجھن ہے ان آنسوؤں سے، رونا بند کرو ورنہ یہیں پر ہی زندہ زمین میں گاڑ دوں گا تمہیں، وجدان دھاڑتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کی دھاڑ پر پوری بلڈنگ میں گونجنے لگ جاتی ہے۔ ہیر اس کی دھاڑ پر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر مزید زور سے رونے لگ جاتی ہے۔ Get the hell out of you all here and take here with you, don't you know what you need to with her۔ مونسٹر ازرا اور اڈونس پر اپنی وحشت زدہ نظریں ڈالتے ہوئے دھاڑتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کی دھاڑ پر وہ دونوں بھی سہم کر مزید اپنے قدم پیچھے کی طرف اٹھاتے ہیں۔ وجدان کا غصہ جھیلنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی۔ اس کی ایک نظر ہی لوگوں کو ڈرا کر مار ڈالنے کے لیے کافی تھی۔ ان آنکھوں میں دیکھنے کی ہمت بھی کوئی نہیں کر رہا تھا اور نہ کبھی کر پایا تھا، لیکن اب کوئی تھی جو اس کی آنکھوں میں دیکھ بھی رہی تھی اور اسے سوال بھی کرنے کی ہمت کر رہی تھی۔ ہیر زمین سے اٹھتی ہے، اسے اٹھتا ہوا دیکھ کر وجدان دوبارہ لفٹ کی طرف بڑھتا ہے، پر ہیر اس سے ایک قدم بڑھانے پر ہی اس کے ویسٹ کوٹ کو پکڑ کر اسے روک چکی تھی۔ آپ غصہ مت کریں نا، میری وجہ سے مجھے بس یہاں سے جانے دیں، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا، مجھے گھر جانا ہے، ہیر روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ وجدان فوراً سے پلٹتا ہے۔ ہیر کا ہاتھ اس کی کوٹ سے ہٹ جاتا ہے، وہ وہی ہاتھ پکڑ کر اسے مروڑتے ہوئے ہیر کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ کمر درد کی وجہ سے پہلے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ازرا اور اڈونس نظریں جھکائے ہوئے ضرور وہاں کھڑے ہوئے تھے، لیکن انہیں اچھے سے پتا تھا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ کہا نہ تمہیں کہ رونا بند کرو، سمجھ نہیں آتا؟ وجدان ہیر کے ہاتھ کو زور سے دباتے ہوئے مروڑتے ہوئے کہتا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ ہیر روتے ہوئے کہتی ہے، رونا بند کرو ابھی کے ابھی۔ وجدان غصے میں ہیر کو گھورتے ہوئے کہتا ہے، یہ آنسو نہیں رک رہے ہیں، آپ درد دے رہے ہیں تو میں کیسے نہ رو۔ ہیر روتے ہوئے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، پلیز مجھے جانے دیں، ان سے کہیں نا کہ مجھے جانے دے، مجھے پاکستان واپس جانا ہے۔ اتنا رونے کی کوئی خاص وجہ؟ اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہتا ہے، مجھے واپس پاکستان جانا ہے، یہاں نہیں رہنا ہے۔ ہیر اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، واپس نہیں جا سکتی ہو تم، ایک بار جو مونسٹر کی دنیا میں شامل ہو گیا اس کی زندگی کی کوئی واپسی نہیں ہے، جب مر جاؤ گی تو تمہیں واپسی بھیج دیا جائے گا۔ مونسٹر ہیر کو خود سے دور دھکیلتے ہوئے کہتا ہے، مجھے نہیں مرنا ہے، مجھے واپسی جانا ہے۔ ہیر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے جس پر مونسٹر کی انگلیوں کے نشانات چھپ جاتے ہیں، گھر جانا ناممکن ہے، تمہارے لیے خاموشی سے رہو یہاں ورنہ مجھے تمہیں اچھے سے خاموشی کروانا آتا ہے۔ کیوں، آپ مجھے ماریں گے کیا؟ ہیر وجدان کی آنکھوں میں روتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتی ہے، ابھی ارادہ تو نہیں ہے، لیکن ابھی ایک اور آنسو تمہاری آنکھ سے نکلا تو تمہیں یہیں اسی پل زمین میں گاڑ دوں گا۔ وجدان اس کی طرف دبے ہوئے قدم اٹھاتے ہوئے اپنے الفاظوں پر زور دیتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر اس کے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لیتی ہے، پلیز مجھے جانے دے، میں یہاں نہیں رہ سکتی ہوں۔ ہیر اپنے ہاتھ کو دباتے ہوئے تو کبھی اپنے ماتھے پر سے خون صاف کرتے ہوئے کہتی ہے، ٹھیک ہے، اگر جانے کی اتنی ہی خواہش مند ہو تو پھر جیسا تمہیں منظور۔ مونسٹر ہیر سے 2 قدم دور ہوتا ہے، اپنا ہاتھ میں جیسے ہی کرتا ہے تو اڈونس دیوار کے ساتھ لگے ہوئے ٹیبل کے ڈرار میں سے گن نکال کر اس کا گھوڑا چڑھاتے ہوئے 1 سیکنڈ کے اندر وجدان کے ہاتھ پر لا کر رکھتا ہے۔ ہیر اس کے ہاتھ میں گن دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگتی ہے۔ جانا ہے تو جاؤ، پر زندہ نہیں مڑتا، میری دنیا سے آج تک زندہ میں نے کسی کو بھی نہیں جانے دیا ہے، آخری سانسیں مبارک ہو تمہیں، مونسٹر کی دنیا میں کہتے ہوئے گن کا نشانہ بالکل ہیر کے ماتھے کے بیچوں بیچ لگاتا ہے۔ ہیر کا نشانہ اپنی طرف دیکھتے ڈرتے ہوئے فوراً اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیتی ہے، ہاتھوں میں گاؤن پکڑے ہوئے وہ بڑھتی ہوئی دھڑکنوں کے ساتھ گولی چلنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ وجدان اس کی بند آنکھیں اور بند مٹھیوں کو دیکھ کر پل کے لیے رکتا ہے۔ ہیر گولی نہ چلنے کی آواز پر اپنی آنکھیں کھول ہی رہی تھی کہ اچانک سے 2 گولیاں چلنے کی آواز پر وہ آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی زمین بوس ہو چکی تھی۔ وجدان گردن ٹیڑھی کر کے زمین پر بے ہوش بے جان ہیر کے وجود کو دیکھتا ہے اور پھر ان لوگوں کو جس پر اس نے گولیاں چلائی تھی۔ مین گیٹ کے ساتھ
بڑے سے لوہے کے دروازے سے نکلتے ہوئے ایک ساتھ دو لوگوں کو دیکھ کر وہ پل میں گولی چلا کر ان دونوں کو بے جان کر چکا تھا۔ یہ دونوں وہی لڑکا لڑکی تھے جو مانسٹر کے فلور پر گئے تھے اور ان کے کمرے میں اور ڈریسنگ روم میں چپ والے کیمراز لگائے تھے۔ لڑکی کو گولی سیدھا دماغ میں مار کر وہ اسی پل مار چکا تھا اور دوسرے کے پیٹ پر گولی مار کر وہ اسے ابھی چلنے اور اپنے بچاؤ کرنے کے قابل نہیں چھوڑتا ہے۔ گولیوں کی آواز پر علی بھی جو اپنی پٹیاں کر رہا تھا وہ بھی ویسے ہی دوڑتے ہوئے اپنے روم سے باہر آتا ہے۔ ٹیک ہر ان دا گیسٹ روم اینڈ ڈو سم تھنگ ود ہر بلڈ اینڈ کلین ہر۔ وجدان حکمانہ انداز میں عذرا کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے اور کہہ کر ان دونوں زمین بوس ہوئے لوگوں کی طرف بڑھتا ہے۔ علی کی پہلی نظر زمین پر پڑی ہوئی ہیر پر جاتی ہے، پھر مانسٹر کے بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھتے ہوئے سامنے زمین پر پڑے ہوئے ان دونوں کی طرف دیکھتا ہے۔ ایڈونس اور عذرا ہیر کو اٹھا کر اسی فلور پر بنے ہوئے علی کے روم کے ساتھ گیسٹ روم کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایڈونس ہیر کے بیڈ پر لٹا کر اسے چوٹ پر پٹی کرنے کے لیے بینڈیج لینے کے لیے علی کے کمرے میں جاتا ہے اور اس کا کھلا ہوا بینڈیج باکس اٹھا کر عذرا کو دے دیتا ہے اور خود جلدی سے باہر نکل جاتا ہے اور جا کر علی کے پاس کھڑا ہو کر حیران کن نظروں سے مانسٹر کی طرف دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ دیکھ وہ حیران نظروں سے ہی رہے تھے لیکن ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے تھے۔ مانسٹر ان کے سامنے کاؤچ پر بیٹھا ہوا اپنے گلے سے بلیڈ نکال کر اس لڑکے کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس پر سیم بلیڈ کا ڈیزائن بنانے لگ جاتا ہے۔ Who sent you here؟ مانسٹر کی نظریں مسلسل اس کے گالوں پر ہوتی ہیں جس پر آدھا ڈیزائن بن چکا تھا۔ آدمی درد میں مبتلا زور زور سے چیخیں مار رہا تھا۔ اس کے چہرے کو بے رحمی اور بے دردی سے زخمی کیا جا رہا تھا لیکن اس کے چیخوں پکار سننے والا وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ عذرا بھی ہیر کے ماتھے کی پٹی کر کے کمرے کا دروازہ بند کیے ہوئے ایڈونس کے پاس آ کھڑی ہوتی ہے۔ سب لوگ نارمل کھڑے ہوئے وجدان ایمان کا پاگل پن دیکھ رہے تھے لیکن آگے بڑھ کر کچھ کہنے کی کیا کرنے کی کسی کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ہمت کیا، ان سب کو تو مزہ آ رہا تھا مانسٹر کا مانسٹر روپ دیکھ کر۔ ڈونٹ یو نو می؟ مانسٹر اس کے چہرے پر آخری بلیڈ کے ڈیزائن کا حصہ بناتے ہوئے کہتا ہے۔ I know you monster, you are monster۔ آدمی مانسٹر کا ہاتھ پکڑ کر اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے If you know me then why you are doing that؟ Why did you make your Why so difficult؟ وجدان اس کے چہرے پر بلیڈ کا ڈیزائن اور ہاتھ میں خون سے تر ہوئی بلیڈ کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے I'm sorry monster, I'm just doing my job۔ مانسٹر آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے چہرے پر ہاتھ لگا کر چہرے سے نکلتے ہوئے خون کو روکنے کی ناکام کوششیں کرتے ہوئے کہتا ہے جاب؟ You are also doing job in my building۔ What about that؟ وجدان کہہ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے لفٹ کے بائیں جانب گیسٹ روم کے ساتھ بنے ہوئے کاؤنٹر منہ بار کی طرف اپنی قدم بڑھاتا ہے۔ ایک شراب کی بوتل کھول کر اس میں سے بلیڈ صاف کرتا ہے اور دوبارہ گلے میں پہن لیتا ہے۔ وہی شراب کی بوتل سے شراب کا گلاس میں ڈالتا ہے اور گلاس کو لہراتے ہوئے دوبارہ اس آدمی کے سامنے ٹانگ پر ٹانگ رکھے ہوئے آ بیٹھتا ہے۔ شراب کا گلاس لبوں سے لگائے آپ پیتا ہے اور اس آدمی کو مسلسل دیکھتے ہوئے شراب کا گلاس لبوں سے ہٹاتے ہوئے کہتا ہے What should I do with you and her؟ Should I take your heart out or give a food to my monster؟ I think that will be gonna good option, all right? Take him the monster and also that girl۔ I'm sorry monster, please let me live۔ Monster, I swear I don't even tell a little bit off about you۔ Monster, please don't send me here۔ آدمی اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے وجدان کے پیروں میں آ بیٹھتا ہے اور اپنا سر جھکا کر اسے اپنی جان کی بھیک مانگتا ہے۔ I can't let you live۔ There is no sorry, no mercy in my monster world۔ Have a nice meeting with you, my little pet۔ He's waiting, don't try to wait him for so long۔ Goodbye۔ No monster, no, please please۔ No monster, please don't do this with me۔ آدمی روتا جا رہا تھا، اتنے میں پیچھے سے دو آدمی ہٹے کٹے لمبی چوڑی حیوانوں کی شکل اس کے لوہے کے دروازے میں سے آتے ہیں اور آدمی کو گھسیٹتے ہوئے اس کے دروازے میں لے جاتے ہیں۔
ایک آدمی کو اور دوسرا عورت کو گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر جا رہے تھے۔ وزان انہیں جاتا دیکھ کر سکون سے دوبارہ شراب کا گلاس اپنے لبوں سے لگاتا ہے اور جانے کے لیے صوفے سے اٹھ جاتا ہے تو دروازے میں سے حیران کھڑی ہوئی ہیر کو دیکھ کر وہ پل کے لیے رک جاتا ہے اور شراب کے گلاس کو ہلاتے ہوئے وہ ایک نظر زمین سے گھسیٹتے ہوئے آدمی اور عورت کو لے جاتے ہوئے بنا اس کی طرف دیکھتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، اسٹاپ ٹیک ہیئر، اسٹاپ ٹیک ہر ہیئر۔ وجدان اڈوننس کو اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہیر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اڈوننس فوراً سے پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہے اور ہیر کو لانے سے پہلے وہ ایک بار علی کو دیکھتا ہے اور اسے ہاں میں اشارہ کرتا ہے تو اڈوننس جلدی سے ہیر کے پاس سے جاتا ہے۔ لیٹس گو، اڈوننس آرام سے کہتا ہے، مجھے نہیں جانا۔ ہیر روتے ہوئے اردو میں کہتی ہے، سوری فار دیٹ بٹ یو نیڈ ٹو۔ اڈوننس کہتا ہے، ہیر کا ہاتھ پکڑ کر اسے وجدان کی طرف سے لے جاتا ہے۔ ہیر کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اڈوننس ہیر کو وجدان کے سامنے آگ لا کر کھڑا کرتا ہے اور خود واپس جا کر علی اور عذرا کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہیر روتے ہوئے پلٹ کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو سر چکائے ہوئے اب کھڑے ہوئے تھے۔ رونا اب بند کرو، وجدان شراب کا گلاس ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہتا ہے اور اپنے گلے سے بلیڈ نکال کر ہیر کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہے۔ اپنا ویلکم کرو اس کا گلا کاٹ کر میری دنیا میں، اب تم ہر رات یہی سب کرنا ہے۔ وجدان اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پرسکون سا اپنے ہاتھ پر کمر باندھے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر کے آنسو تیزی سے بہہ رہے تھے پر اپنے ہاتھ میں بلیڈ دیکھ کر وہ رونا بند ہو جاتی ہے۔ ایک نظر زمین پر روتے ہوئے اس آدمی کو اس کے ساتھ مری ہوئی عورت کو دیکھتی ہے اور دوبارہ مانسٹر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتی ہے جس کو ہی دیکھے جا رہا تھا۔ ہیر اپنے قدم زمین پر روتے ہوئے آدمی کی طرف بڑھاتی ہے۔ اس کے پاس جا کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے۔ سب لوگ تجسس سے اپنا سر اٹھا کر ہیر کے اس کو مارنے کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کی نظریں وجدان سمیت اس وقت ہیر پر ٹکی ہوئی تھی۔ وجدان ایک ٹیڑھی اسمائل کر کے وہاں ٹیبل پر اپنا شراب کا گلاس اٹھا کر جانے لگتا ہے۔ ہیر اپنے ہاتھ میں وجدان کا بلیڈ دیکھتی ہے اور فوراً سے اس مونسٹر کے ہی پیروں میں پھینک دیتی ہے۔ وجدان جو جانے کے لیے قدم بڑھاتا ہے، اپنا بلیڈ اپنے پیروں میں دیکھ کر وہ ہیر کی طرف غصے میں دیکھتا ہے جو اپنے سر سے پٹی اتار کر اس آدمی کے گال پر رکھے ہوئے اس کا خون روکنے کی کوشش کر رہی تھی، ساتھ ساتھ روتی بھی جا رہی تھی۔ آپ ٹھیک نہیں ہے، میں جانتی ہوں، پر مت روئے نا، ہیر خود روتے ہوئے کہتی ہے۔ پیچھے اور ہیر کے آگے کھڑے ہوئے لوگ اس کی حرکت پر دھڑکتے ہوئے دل سے اپنی نظریں واپس جھکائے ہوئے وہاں سے جانے لگتے ہیں۔ ٹیک دیم آؤٹ، وجدان دھاڑتے ہوئے اپنے ہاتھ میں کانچ کا گلاس توڑتے ہوئے کہتا ہے۔ اس کی آواز پر وہ آدمی دوبارہ سے اسے اور عورت کو گھسیٹتے ہوئے دروازے کے پیچھے لے جاتے ہیں۔ وجدان گردن موڑ کر زمین سے اپنی بلیڈ اٹھاتا ہے۔ ہیر اس آدمی کو لے کر جاتے ہوئے دیکھ کر اور رونے لگ جاتی ہے۔ اسے روکنے کی کوشش کرتی بھی تو کیسے؟ اس کی آواز ان سب کے کانوں تک پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ ہیر پلٹ کر جیسے ہی وجدان کی طرف دیکھنے لگتی ہے، وہ پہلے ہی اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ ہیر اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر اپنے قدم پیچھے کی طرف اٹھاتی ہے اور اسی لوہے کے دروازے سے جا لگتی ہے۔ وجدان ہاتھ میں پکڑی ہوئی بلیڈ ہیر کی گردن پر رکھ چکا تھا اور ہلکا ہلکا سا اس پر زور دے رہا تھا۔ ہیر ایک بار پھر سے روتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ مت مارے مجھے، ہیر روتے ہوئے آنکھیں کھولتے ہوئے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ وجدان کے ہاتھ ایک بار پھر سے آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ خاموش، ایک اور آواز نکلی تو یہ بلیڈ تمہاری گردن پہ پھیرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ مت مارے نہ مجھے پلیز، آپ کی دنیا کا حصہ نہیں بن سکتی ہوں، مجھے جانے دے پلیز۔ تم جیسی کمزور لڑکی میری اس دنیا کا حصہ بن بھی نہیں سکتی ہے۔ وجدان اس کی آنکھیں اس کی بھیگی ہوئی پلکوں پر تھی جو کبھی اٹھ جاتی تو کبھی چپ جاتی ہیں۔ آپ تو مجھے جانے دیں گے نا؟ تو آپ مجھے جانے دیں گے؟ ہیر روتے ہوئے پوچھتی ہے۔ نہیں، وجدان مختصر سا جواب دیتا ہے۔ دیکھیں پلیز، مجھے جانے دینا، میں یہاں نہیں رہ سکتی ہوں۔ ہیر مسلسل روتے ہوئے وجدان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، تم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی ہو، میری دنیا میں شامل ہو چکی ہو، تمہاری واپسی کا ہر راستہ بند ہے تم پر۔ وجدان اس کی گردن پر بلیڈ کی وجہ سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، بند نہیں ہے، آپ بند کر رہے ہیں مجھے، پر میں آپ کے ساتھ اور آپ کی اس دنیا کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہوں۔ ہیر وجدان کو خود سے دور دھکا دیتے ہوئے کہتی ہے، تم رہ سکتی ہو، میں تمہیں یہاں رکھ سکتا ہوں،
مانسٹر بلیڈ کو واپس اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے کہتا ہے، اس بار اس پر لگا ہوا خون وہ صاف نہیں کرتا ہے۔ کیا کس رشتے سے میں ایک غیر مرد کے ساتھ رہوں گی اس دنیا میں؟ ہیرت کی بات تھوڑا غصے میں کہتی ہے، ایک غیر مرد کی بیوی کی حیثیت سے میں تمہیں یہاں رکھ سکتا ہوں؟ وجدان اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر پر باندھے ہوئے ہیر کے سفید رنگ کے کپڑے کو لال رنگ کا ہوتے ہوئے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، کیا؟ ہیر اس کی بات کی امید نہیں کر رہی تھی۔ حیران ہوئی تو وہ انکار نہیں کیا ہے۔ گڈ، تو پھر ٹھیک ہے، آج شام کو ہی نکاح کرتے ہیں، تمہیں تمہارے یہاں رہنے کی وجہ مل جائے گی۔ اور وجدان کہتے ہوئے ہیر کے پاس آ جاتا ہے اور اس کی گردن پر ہاتھ انگلی رکھ کر اس کی گردن سے نکالتا ہوا خون روکنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک پل کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی اب سانس بمشکل ہی لے رہی تھی۔ وہ اسے درد سے نجات دے رہا تھا یا مزید درد، یہ بات ہیر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ وجدان کا ہاتھ اپنی گردن سے ہٹاتے ہوئے اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے، پر وجدان کی نظر اس کی گردن پر ہی ٹکی ہوئی تھی۔ اور آپ کو کیا ملے گا؟ ہیر کی بات پر وجدان نظریں گردن سے اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے اور مختصر سا جواب دیتا ہے، تم ماما، میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ ہیر اپنی گردن پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے تیزی سے نکلتے ہوئے خون کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے، وجہ؟ وجدان شراب کا گلاس ٹیبل سے اٹھاتے ہوئے ہاتھ میں اٹھا کر لہراتے ہوئے اسی ٹیبل پر ایک ٹانگ کھڑے کیے، دوسری ٹانگ لمبی کیے ہوئے ایک سیدھا ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر دوسرے الٹے ہاتھ سے شراب کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے ہیر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، آپ ڈراونے ہیں، آپ مجھے بھی ماریں گے؟ ہیر لڑکھڑاتے ہوئے وجدان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے کی کوشش کرتی ہے، وہ تو میں تمہیں ویسے بھی ماروں گا، اگر تم میری نہ بنی تو تمہاری موت میرے ہاتھوں ہی لکھ دی گئی ہے۔ وہاں اوپر اس عدالت میں وجہ کیا ہوگی میں نہیں جانتا ہوں، پر تم مرو گی میرے ہاتھوں، اس بات کا یقین ہے مجھے۔ وجدان ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیر کو اس کے کپڑوں کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، دوسری وجہ؟ وجدان سیدھا ہو کر بیٹھتا ہے اور اپنا ہاتھ ٹیبل سے اٹھا کر اپنی ٹانگ پر ٹیڑھا کر کے رکھتا ہے، آپ مجھ پر غصہ کریں گے، مجھے ماریں گے، مجھے نہیں کرنی ہے آپ سے شادی۔ ہیر کی آنکھیں آنسوؤں سے تر اور کپڑے اب خون سے تر ہو رہے تھے۔ اگر میں غصہ کروں تو تم سمپل رومانس کر لینا، نہیں کروں گا پھر میں غصہ تم پر، بات ختم۔ وجدان پرسکون سا کہتا ہے اور دوبارہ شراب کا گلاس لبوں سے لگا لیتا ہے۔ کوئی اور وجہ؟ وجدان ایک اور سوال کرتا ہے، ماما، میں آپ کو نہیں جانتی ہوں، میں کیسے آپ سے شادی کر لوں؟ مجھے نہیں کرنی ہے، شادی اچھی نہیں ہوتی ہے، اس میں آپ شوہر لوگ بس بیویوں کو مارتے رہتے ہیں، مجھے آپ بھی ماریں گے؟ ہیر نظریں چکائے ہوئے بالکل دھیمے لہجے میں کہتی ہے، پر پھر بھی وجدان اس کی آواز، اس کی بات آسانی سے سن لیتا ہے اور پھر کچھ پل خاموش سا اس کا جھکا ہوا چہرہ دیکھتا ہے اور دیکھ کر بلند آواز میں ہنس پڑتا ہے، تم لڑکیاں کتنی مکار ہوتی ہو قسم سے۔ وجدان ہیر کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں ایسا؟ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے یہاں کون لایا ہے، پھر بھی آپ ایسا کر رہے ہیں۔ ہیر وجدان کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور کہتے کہتے پھر سے رونے لگ جاتی ہے، تمہاری موت یقیناً جب بھی میرے ہاتھوں آئے گی ان آنسوؤں کی وجہ سے ہی آئے گی۔ کتنی بار کہا ہے میں نے تمہیں، رونا بند کرو، سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ وجدان غصے میں کہتا ہے اور کہہ کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور ہاتھ میں شراب کا گلاس زور سے دیوار پر دے مارتا ہے، جس کے ٹکڑے مانسٹر کے ہی پیروں میں آ کر گرتے ہیں۔ اگر ایک اور آنسو نکلا تو قسم کھا کر کہتا ہوں، اس کے آگے پل میں تمہیں سانس نہیں لینے دوں گا۔ آپ گندے ہیں، میں نے شادی نہیں کرنی ہے، مجھے امی کے پاس واپس آنا ہے، ہیر اور زور سے روتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے۔ کیا سر درد ہے؟ وجدان اپنی گردن پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھی ہوئی ہیر کو دیکھتا ہے۔ لڑکی اٹھو شرافت سے، وجدان اپنی کمر پر ہاتھ رکھ کر غصے میں کہتا ہے، پر ہیر نہیں اٹھتی ہے اور خود ہی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی انگلی سے ہیر کا سر اٹھاتا ہے۔ ہیر کا سر تو اٹھ جاتا ہے پر اس کی پلکیں جھکی ہوئی تھی۔ میرے صبر کو مت آزماؤ کیونکہ مجھ میں ہے ہی نہیں، یہاں فیصلہ میں سناتا ہوں اور تمہیں باقی سب کو سر چکا کر اسے مان لینا ہوتا ہے، نہ کوئی سوال اور نہ کوئی ضد، بس بحث۔ وجدان کی تو باتوں پر ہی ہیر نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنا چہرہ صاف کیے ہوئے
وجدان کی طرف سسکیاں لیتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہے پر دیکھ نہیں پا رہی ہے۔ میں تمہیں 2 دن دیتا ہوں، اگر 2 دن میں تم اس بلڈنگ میں رہ پائے بنا کوئی غلطی کیے جیسے باقی سب رہتے ہیں تو پھر نہ تو تم سے شادی کروں گا اور نہ ہی تمہاری طرف دیکھوں گا۔ اگر تم نے کچھ بھی غلط کیا تو یاد رکھنا ہیر حیدر، وجدان ایمان این امریکن مانسٹر، اسے جب غصہ آتا ہے تو سامنے محبوب یا دشمن اسے فرق نہیں پڑتا، پھر میرا غصہ اس کی جان اور اس کی جان ہوتی ہے جو میں کسی بھی پل لینے کے لیے مکمل خواہش رکھتا ہوں۔ اگر مرنا نہیں ہے تمہیں تو اس دنیا میں رہنے کے لائق بناؤ خود کو، اگر اس دنیا میں بھی نہیں رہنا۔ وجدان کہتے کہتے خاموش ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی آنکھیں ہیر کی نم آنکھوں سے ٹکرا چکی تھی۔ میں آپ کی اس دنیا کا حصہ نہیں بنوں گی۔ آپ لوگوں کو مارتے ہیں پر میں نہیں، میں کسی کی جان نہیں لے سکتی ہوں۔ آپ کو مارنا ہے مجھے، ٹھیک ہے مار دیں آپ مجھے، آپ جیسے جانور کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاؤں۔ ہیر کہتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہے اور ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ہیر کی نظر منی وائن بار پر پڑی ہوئی گن پر جاتی ہے۔ وہ جلدی سے ننگے پیر اس کے پاس جانے لگتی ہے، 1-2 قدم ہی آگے کی طرف بڑھاتی ہے تو اس کے پیر میں کانچ کے ٹکڑے چبھ جاتے ہیں اور اس کے منہ سے فوراً درد میں مبتلا آہ نکلتی ہے۔ ہیر کی آواز پر وجدان بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور تجسس اور حیرانگی سے اس کے پیروں کی طرف دیکھتا ہے۔ ہیر کے پیر بھی تیزی سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا لیکن وہ اسے اگنور کرتی ہوئی وائن بار سے گن اٹھا کر وجدان کے پاس لاتی ہے اور اسے ہاتھ میں پکڑا دیتی ہے۔ یہ لے، آپ مجھے مار دیں اور میری کہانی ختم کریں، ہیر اس کے ہاتھ میں گن پکڑاتے ہوئے کہتی ہے اور کہہ کر ایک قدم پیچھے ہو کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ وجدان پہلے زمین کی طرف دیکھتا ہے جہاں پر خون سے تر ہیر کا پیر چھپا ہوا تھا، پھر ہیر کی طرف وہ بند مٹھیوں سے اس کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑی تھی۔ سچ میں ماروں تمہیں؟ مانسٹر گن ہیر کے ماتھے پر رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ ہیر اور زور سے اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھیج کر اپنی آنکھیں زور سے بند کر لیتی ہے۔ مانسٹر چند پل اسے دیکھتا ہے اور سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ آج سے پہلے وہ کبھی کسی لڑکی کو لے کر سوچ میں نہیں پڑا، لیکن آج وہ ہو رہا تھا جو امریکن مانسٹر کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوا۔ ہیر بنا کچھ بولے چپ چاپ اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہوئی تھی، وجدان کا نشانہ اس کے ماتھے پر باندھے ہوئے اس کی طرف دبے دبے قدم اٹھاتا ہیر کے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا، آگے بہت انٹرسٹنگ ہو جائے گا یہ ناول۔ اور فرسٹ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو کیسی لگی مجھے کامنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔